عزیزان گرامی قدر، سوگواران شہدائے کربلا و اسیران کربلا، اس عشرہ مجالس کی آج چھٹی مجلس اور گفتگو اس حوالے سے کہ پیغام امام حسین کیا اور حسینیت کے تقاضے کیا ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کل میں نے گفتگو یہاں تک آپ سے کی تھی کہ پروردگار عالم جن افراد سے خیر چاہتا ہے انہی کے دلوں میں مولا حسین کی محبت دیتا ہے، اسی لیے یہ محبت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور یہ بات بھی میں نے کل آپ خدمت میں عرض کی کہ ہر وہ انسان جو یہ چاہتا ہے کہ وہ محبوب خدا بن جائے، اسے چاہیے کہ محب حسین ہو جائے۔ اگر محب حسین ہو جائے گا تو محبوب خدا بن جائے گا۔ گویا عشق امام حسین عبد کو منزل معراج تک پہنچانے کا ذریعہ کہ جہاں پہنچ کر کے بندہ اپنے معبود کا محبوب بن جاتا ہے۔ کل گفتگو یہ ہو چکی، جب یہ محبت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی اور اس محبت کے حصول کے لیے خیر پر ہونا ضروری ہے، اور جس سے خدا خیر چاہتا ہے اسی کو یہ محبت دیتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جن دلوں میں یہ محبت پائی جائے ان کے وجود سے خیر ہی صادر ہونا چاہیے، ان کے وجود سے کوئی شر نہیں پھیلنا چاہیے۔ یا آسان لفظوں میں کہہ دوں، حسین والا جہاں ہو اس کی ذات سے خیر ہی خیر نکلے، شر نہ نکلنے پائے۔ اب کوئی انسان سماج میں شر پھیلا رہا ہو پھر بھی کہے کہ ہم حسینی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے۔ حسینیت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں حسین ہو وہاں مظلومیت ہوگی، وہاں صبر ہوگا، وہاں خیر ہوگا، وہاں انسانیت کے مفاد کی باتیں ہوں گی۔ اس وجود سے کبھی بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہاں زبانی دعوے داری والا مسئلہ الگ ہوتا ہے اور حقیقی محبت والا معاملہ دوسرا ہوتا ہے۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حقیقی محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، یہ محبتیں دل میں ہوتی ہیں، اور ایمان کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں ہوتا۔ میں نے کل عرض کیا تھا آپ خدمت میں کہ اگر انسان یہ کہے کہ صاحب آپ کیا معلوم ہمارے اندر کتنی محبت ہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ صرف آپس کی دوستی والی محبت ہوتی ہے تو انسان اس محبت کے لیے اپنے آپ کو بدل لیتا ہے، نہ کہ اگر امام سے محبت ہو تو ان کی چاہت کے مطابق اپنے آپ کو بدل لیا جائے تو معلوم ہو کہ ہاں دل میں محبت ہے۔ اور کوئی کہ صاحب کی محبت تو ہے مگر بدلیں گے نہیں، چاہتے تو بہت ہے مگر بات مانیں گے نہیں، آپ سے قربت تو میری بہت ہے مگر کسی ایک بات پہ آپ کی عمل کریں گے نہیں، تو ظاہر سی بات اگر ایسا مزاج بن جائے تو ہو سکتا ہے کوئی بھی عقل مند آدمی اسے محب نہیں کہے گا۔ کیسا چاہنے والا ہے، خیر چاہنے کا دعویٰ ہے، کرتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر آپ غور فرمائیں تو محبت کا معیار خدا نے بھی یہی دیا ہے، اگر محبت خدا سے ہے تو اس کی حبیب کی پیروی کرو اور عمل سے ثابت کرو کہ ہاں تم اللہ کے چاہنے والے ہو۔ جب خدا کی محبت کا معیار ہے کہ عمل سے ثابت کرو تاکہ معلوم ہو واقعی چاہنے والے ہو، تو یہی معیار اہل بیت اطہار کی محبت کا بھی ہوگا۔ اگر واقعی اہل بیت اطہار سے محبت ہے تو اپنے عمل سے ثابت کرو کہ ہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہو۔ اور آپ بخوبی اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں، قبلہ نے جمعے میں بھی کہا تھا کہ تمہیں نہ کہنا پڑے کہ ہم حسین والے ہیں، تمہارا کردار گواہ بن جائے کہ حسین والا جا رہا ہے۔ بڑا قیمتی فقرہ تھا یہ، جسے آپ نے آفانی سے سن کے گزار دیا یوں ہی۔ بہت بڑی بات اس کے اندر تھی کہ تمہیں نہ کہنا پڑے کہ ہم حسین والے ہیں، یعنی زبان سے نہ کہنا پڑے کہ ہم حسینی ہیں، بلکہ تمہارا عمل گواہ ہو جائے گی یہ حسین والا ہے، کردار گواہ ہو جائے گی حسین والا ہے، یہ حسین کا چاہنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت اہل خیر کے دل میں ہوتی ہے۔ اب بات کو آگے بڑھاتے عرض کرنا چاہوں گا
میں نے کل آپ کو عرض کیا تھا اگر ہم جاننا چاہیں کہ ہمارے اندر خیر ہے کہ نہیں ہے تو ہمارے پانچیں امام نے کہا تھا اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے اندر خیر ہے کہ نہیں ہے تو کہیں یہاں وہاں مت دیکھو، اپنے دل کو دیکھو، کیا تمہارا دل اللہ کی اطاعت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جو لوگ خدا کے صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد پر، جو لوگ خدا کے پیروکار ہیں، جو لوگ اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں، جو فرمان الہی پہ عمل کرتے ہیں، ان افراد سے تمہارے دل میں محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنے والوں سے اگر محبت ہے تو اس کا مطلب تمہارے اندر خیر ہے، اور اگر اللہ کی اطاعت کرنے والوں سے محبت نہیں ہے تو اس کا مطلب تمہارے اندر خیر نہیں ہے۔ پانچ امام فرما رہے ہیں، اور بالکل سیدھی سی بات ہے، میں نے کہا تھا اسی چیز کو معیار بنا لیجئے کہ ہماری محبت ہر اس انسان سے ہوگی جو اللہ کا فرما بردار ہوگا، ہماری مخالفت اس سے ہوگی جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا ہوگا، مگر ہم نے اس کو پلٹ رکھا ہے، ہم محبت اس سے کرتے ہیں جو ہماری بات مانتا ہو، ہم مخالفت اس سے کرتے ہیں جو ہماری بات نہ مانتا ہو۔ ہم نے محبت اور مخالفت کا معیار اپنی باتوں کو رکھا، امام فرماتے ہیں نہیں، محبت اور دوستی کا معیار اللہ کی اطاعت اور اللہ کی نافرمانی ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب ظاہر سی بات ہے جن اہل خیر کے دل میں محبت ہے تو وہ اپنے سماج کے بہتر انسان کہلائیں گے، اچھے لوگ ہوں گے۔ میں آپ سے بڑے ادب سے پوچھنا چاہوں گا، اگر کسی انسانی معاشرے میں، انسانی سوسائٹی میں جہاں چار افراد رہتے ہوں، وہاں کوئی ایک آدمی ہے کہ جو اخلاقی اعتبار سے بہت اچھا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، کسی کا برا نہیں سوچتا، ہر ایک کے فائدے کے بارے میں سوچتا ہے، ہر ایک کو نفع پہنچاتا ہے، ہر ایک کی خدمت کے لیے کھڑا رہتا ہے، اس کی ذات سے کسی کو ضرر اور نقصان نہیں سوائے فائدے کے، ایک ایسا آدمی اپنے محلے میں ہے، تو آپ بتائیں کیا اس انسان سے بغیر مذہب و مسلک پوچھے ہوئے آپ کو اس سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں بغیر مذہب و ملت کی بات کروں، کوئی تفریق کی بات نہیں ہے، مذہب کی بات نہیں ہے، ایک انسان ہے، ہمارے محلے میں رہتا ہے، ہمارے معاشرے میں رہتا ہے، خوش اخلاق ہے، اچھی زبان میں بات کرتا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، صرف فائدہ پہنچاتا ہے، جھوٹا نہیں ہے، مکار نہیں ہے، دھوکے باز نہیں ہے، تو نہ مسلک دیکھا جائے گا نہ مذہب دیکھا جائے گا، اس کردار کی بنیاد پر انسان اس سے محبت کرے گا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اچھا اب مان لیجئے ہمارے ہی پڑوس میں ایک آدمی رہتا ہے، وہ آدمی اس نیک صفت آدمی سے عداوت رکھتا ہے، جو اچھا آدمی تھا ہمارے معاشرے کا، جس سے ہر آدمی بغیر مذہب مسلک پوچھے محبت کر رہا تھا، میرا پڑوسی اسی سے دشمنی رکھتا ہے، تو آپ ایمانداری سے بتا دیں جو دشمنی اس سے رکھ رہا ہے، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں صاحب اس اچھے آدمی کو دشمن سمجھتے ہیں تو آپ کا فیصلہ کیا ہوگا ان کے بارے میں؟ ان سے محبت آپ کو ہوگی؟ اس دشمنی رکھنے والے کے بارے میں ہر عقل مند انسان بغیر کسی تعمل اور تفکر کے یہ کہنے پہ مجبور ہوگا بہت برا آدمی ہے جو اتنے اچھے آدمی خلاف جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ یہ آپ خود کتنا برا آدمی ہے، کتنا گندا آدمی، بھائی اتنے اچھے آدمی دشمن سمجھتا ہے، بات ہے نا۔ اب میں پورے عالم اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس دور میں یہ مقدس ہستیاں جہاں تھیں، کیا ان سے بہتر کوئی انسان کسی کو ملا؟ بھئی انہوں نے تو یہ بھی دیکھا کہ آنے والا دشمن ہے کہ دوست ہے، مسلمان ہے کہ یہودی ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک، ہر ایک کے ساتھ اچھا رویہ، ہر ایک کے ساتھ انسانیت سے بھرا ہوا مظاہرہ۔ عزیزان محترم، جب اتنے اچھے یہ انسان تھے
کہ ہر ایک کو صرف فائدہ پہنچایا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، تو پورے عالم انسانیت کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جن لوگوں نے اتنے اچھے افراد کو نقصان پہنچایا ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہونا چاہیے، جن لوگوں نے اتنے اچھے افراد کو دشمن سمجھا وہ کیسے رہے ہوں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی نہ مذہب کی بات ہے، نہ عقیدے کی بات ہے، نہ دین کی بات ہے، تو انسانیت کی بات ہے نا۔ انسانیت تو ہو، کیونکہ مذہب اور قانون اور شریعت کا تعلق انسان سے ہوتا ہے۔ جو اچھا انسان نہ بن سکے وہ اچھا مسلمان کیسے ہوگا؟ جو اچھا انسان نہ ہو سکے وہ اچھا مومن کیسے بنے گا؟ جو اچھا انسان نہ ہو اچھا حسینی کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو ایک حسینی بننے سے پہلے اچھا انسان بننا ہوگا۔ جس کے اندر انسانیت ہی نہ ہو تو حسینیت کیا جانے گا وہ۔ اور جب بات انسانوں کی آئے گی، اچھا انسان کون ہوتا ہے، تو کس سے پوچھے اچھا انسان کون ہے؟ کون بتائے گا؟ اگر آپ ہم جیسے سے پوچھیں گے تو شاید میں کہوں صاحب کہ وہی آدمی اچھا جو میری تعریف کرتا ہو۔ سیدھی سی بات ہے بھائی، میرے لیے تو اچھا ہوا جو میری تعریف کرے، خود کتنا ہی برا ہم سے کیا مطلب ہے؟ ہم لوگوں نے اچھائی کا معیار یہی بنا رکھا ہے، اما ہمارے تو صحیح کام آتا ہے چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، ہمارے لیے اچھا ہے نا چاہے خود جیسا ہو۔ تو ہمارا معیار تو ہمارے ذاتی مفاد دیکھ کر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی ایسی ہستی سے پوچھو جو فیصلے اپنے ذاتی مفاد کو دیکھ کر کے نہیں بلکہ انسانیت کی فلاح کو دیکھ کے کرتے ہو۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے انسان کا تعارف پیش کیا۔ حضور فرماتے ہیں خیر الناس انفعہم للناس، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدے مند ہو۔ کاش آپ میری بات سمجھ جاتے۔ اچھے انسان ہونے کا معیار حضور نے نہ پیشانی پر پڑے ہوئے گھٹھوں کو بتایا، نہ چہرے کی بڑی داڑھی کو بتایا، نہ مال و دولت کو بتایا۔ کس چیز کو معیار بنایا؟ کہ بہتر انسان وہ ہے جو انسان کے لیے زیادہ فائدے مند ہو۔ خیر الناس انفعہم للناس، یہاں اس نہیں کہا وہ اچھا ہے جو مسلمان کو فائدہ پہنچا، یہ نہیں کہا۔ وہ اچھا ہے جو مومن کو فائدہ پہنچا، یہ بھی نہیں کہا۔ یہ بات پوری انسانیت کی ہوئی ہے۔ انسانوں میں اچھا وہ ہوگا جو انسان کو زیادہ فائدہ پہنچائے۔ اس کا مطلب یہ اسلام کا پیغام فقط مسلکی اور مذہبی نہیں ہے بلکہ پورے عالم انسانیت کی فلاح کی بات کرنے والا دین ہے۔ اور حقیقت تو یہی ہے کہ جس کا قانون ہے، جب اس نے پوری کائنات بنائی ہے تو اس کے اصول بھی پوری کائنات کے لیے ہوں گے۔ قرآن بھیجا ہدی للناس، قرآن سب کی ہدایت کے لیے ہے۔ اب یہ الگ بات ہے سب کو ملے نہ ملے الگ مسئلہ ہے، سب کی ہدایت کے لیے۔ امام بھیجے تو امام الجن والناس، سب کے لیے امام بنا کے بھیج دیا، کسی سے مخصوص تھوڑی نہ کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب فائدہ پہنچانے والا ہی بہتر انسان ہو سکتا ہے تو اب کچھ کہنے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اب ہم سب ذرا اپنے آس پاس پڑوس محلے گھر میں دیکھ لیں، ہم میں کتنے وہ ہیں جن کے وجود سے کسی انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بھائی ہم لوگ کے معاشرے میں تو یہ بات مشہور ہے نا کہ سب خالی ٹانگ کھینچتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں نا۔ کس کے بارے میں؟ دوسرے کے بارے میں؟ اپنے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یار ہم لوگوں کو سب ٹانگ کھینچنے والے وعدہ ہوتے ہیں۔ مطلب کیا
کہ ہم دوسرے کو نقصان پہنچانے کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں، مگر حضور فرماتے اچھا آدمی وہی بنے گا جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے بارے میں سوچے، دوسروں کو نفع پہنچانے کے بارے میں سوچے۔ جتنا زیادہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوگا اتنا زیادہ اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ عزیزان گرامی، تو مجھے کہہ لینے دیجئے، جب اچھے انسان تلاش کرنا آپ شروع کریں گے تو ہم سب کتنا ہی فائدہ کیوں نہ پہنچا لیں، جسے بھی فائدہ پہنچائیں گے شاید ہمارا پہنچایا ہوا فائدہ دنیا کی حد تک محدود رہے گا، ہمارے ذریعے دیا ہوا فائدہ دنیا کی حد تک محدود رہے گا، مگر وہ ہستیاں جنہوں نے پورے عالم انسانیت کو ایسا فائدہ پہنچایا جو یہاں بھی کام آتا اور وہاں بھی کام آتا ہو، تو وہ سب سے اچھے کہلانے کے حقدار ہوں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جنہوں نے یہاں سے لے کر کے وہاں تک فائدے کی بات کی ہے، دونوں جہان کا فائدہ پہنچانے کی بات کی ہے، اور پہنچائے ہیں فائدے۔ آپ تصور کر کے دیکھ لیجئے، محسوس کر کے دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ سرزمین کربلا پر واقعہ آپ سنتے رہتے، اسے آگے بڑھنا ہے میسج دے کر کے اپنا۔ جب 6 ماہ کے بچے کے گلے سے لہو بہہ رہا تھا، ایک باپ نے اپنے بیٹے کے گلے سے بہتے ہوئے خون کو ہاتھ میں لے لیا، زمین پر نہیں آنے دیا۔ کہا کیوں؟ اس لیے اگر یہ خون ناحق زمین تک پہنچتا تو قیامت تک آنے والی انسانیت دانے سے محروم ہو جاتی۔ یہ پوری انسانیت کا بھلا سوچ کر کے اس لہو کو چہرے پہ ملنے والے کو حسین کہتے ہیں، جس کی نگاہوں کے سامنے پورا گھر لٹ رہا تھا، پھر بھی عالم انسانیت کا فائدہ سوچا جا رہا تھا۔ قسم خدا کی یہ وہ ہمارے رہبر ایسے موقع پر بھی انسانیت کے فلاح کی بات کی ہے، اس کے نقصان کی باتیں نہیں کی ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایسے موقع پر کون کسے یاد رکھتا ہے؟ ہر انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے، مگر اس موقع پر بھی پوری انسانیت کی پرواہ۔ اور آپ بات ہے تو کہتا چلوں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں عشق حسین ہے، محبت حسین ہے، جن کے اندر خیر انہیں خدا عطا کرتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ امام حسین نے ایسے موقع پر انہیں خاص طور سے یاد رکھا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیے، جب کربلا پہنچے مولا حسین، زمین خرید لی ہے اور پھر بنی افد کو ہبہ کر دی ہے چند شرطوں کے ساتھ۔ شرطیں کیا تھیں؟ شرطیں کیا تھیں؟ اگر کوئی ہمارا زائر آئے اسے نشان بتا دینا۔ کس کے بات سوچ رہے ہیں؟ قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو کربلا پہنچیں گے ان کے لیے انتظام کر کے جا رہے ہیں آقا حسین۔ قسم خدا کہ شاید اسی شرط اور وصیت کا اثر ہے جو آج کربلا 40 پہ لوگ پہنچتے ہیں اور دنیا حیرت سے انتظام دیکھ کر کے حیران ہوتی ہے۔ شاید وہ اثرات ہیں۔ مولا حسین نے کہا تھا آنے والا زائر پریشان نہیں ہونا چاہیے، 3 دن تک مہمان ہونا چاہیے۔ آقا کب تک کی بات ہے یہ؟ قیامت تک آنے والا کوئی اس بارگاہ میں آئے تو بھوکا پیاسا نہ رہنے پائے۔ لوگ اپنے بارے میں سوچتے ہیں، آنے والوں کے بارے میں کون سوچتا ہے؟ مگر وہ کریم بارگاہ ہے، جو کہوں گے انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان یہ ہیں جو ہیں تب بھی فائدہ سوچتے ہیں، نہیں رہتے تب بھی فائدے کی بات کرتے۔ عزیزان محترم، اتنی سی بات نہیں ہے، بلکہ میں عرض کروں آپ خدمت میں، انکار بیعت بھی اسی لیے تھا تاکہ انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ یزید جیسے ظالم و جابر و فاسق و فاجر کی بیعت سے انکار بھی اسی لیے تھا تاکہ انسان کو نقصان نہ ہونے پائے، انسانیت کا فائدہ ہو، انسانیت کے نفع کی بات تھی۔ کیوں؟ ابن پروردگار نے کہا اگر حق باطل کی بیعت کر لیتا
تو دنیا یعنی زمین و آسمان ختم ہو جاتے. حق اگر باطل کی بیعت کر لے، باطل خواہشات کی بیعت کر لے گا تو زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے. یعنی انکار کے پیچھے ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ زمین و آسمان سلامت رہے، انسان باقی رہے. قسم خدا کہ انسان کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دینے کو جو تیار ہو جائے اسے حسین کہا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب کون اپنی ذات سے کسے کتنا فائدہ پہنچا پا رہا ہے؟ اب وہ چاہے مالی فائدہ ہو یا علمی فائدہ ہو. شاید اسی لیے وہ لوگ کہ جو علمی فائدہ پہنچاتے ہیں ان کے لیے بھی حضور نے خاص طور سے ارشاد فرما دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں اگر اچھا آدمی ڈھونڈنا ہے کون ہے معلوم ہے؟ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. صلوات پڑھے محمد و آل. تم میں اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اس کا معنی یہ ہے، پہلی حدیث ذہن میں رہنی چاہیے آپ کے، سب سے اچھا وہ سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہو. یہ حدیث کہتی ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، قرآن سیکھنا اور سکھانا اس سے بڑا تو کوئی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا. قرآن سکھانے والا اور قرآن سیکھنے والے یہ دونوں افراد بہتر انسان میں شمار ہوتے ہیں. کس کی نگاہ میں؟ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں. اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے نے اسی قرآن سیکھنے والوں اور سکھانے والوں کو سب سے کمتر سمجھ لیا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے بہرحال اپنے آپ میں کہ ہماری نگاہوں میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں سب سے زیادہ معمولی اور کمتر وہی ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. یعنی سب سے سستا وہی ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. سب سے زیادہ کمزور اسے مانے صاحب جو قرآن پڑھاتا ہے. اب پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم آپ کے حالات کیا ہیں، اکثر کی بات میں کر رہا ہوں کہ جو معلم میتھ پڑھانے آئے گا اس کی عزت زیادہ ہے، اور جو مولوی صاحب قرآن پڑھانے آتے ہیں ان کا حساب کم میں ہوتا ہے. جو سائنس کا ٹیچر ہوگا وہ کیا کہنے صاحب، ان کی فیس بھی اور نقشے بھی سب ہائی فائی ہوں گے. مگر جو قرآن پڑھانے والا بیچارہ مولوی ہوگا وہ اس سے پڑھوا کے لوگ احسان کرتے ہیں اس کے اوپر. ہم نے آپ سے بچے کو پڑھوا لیا، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اتنا زیادہ ہم الٹا کیوں سوچتے ہیں؟ مجھے معاف کیجیے گا، خدا نہ خواستہ اگر ہمارا مزاج یہی ہے کہ وہ آدمی جو دین سکھاتا ہے، وہ آدمی جو قرآن سکھاتا ہے، وہ آدمی جو احکام سکھاتا ہے، وہ آدمی جو شریعت قانون بتاتا ہے وہ کم ہے، کمتر ہے، سستا ہے، معمولی ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی نگاہ میں دین معمولی ہو گیا، دنیا زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اور ہر وہ انسان جس کی نظر میں دین حقیر ہوگا، دنیا اہم ہو جائے گی، مجھے معاف کیجیے گا، وہ کسی نہ کسی موقع پر حب دنیا کی بنیاد پہ حق سے بہک جائے گا. حب دنیا اسے گمراہ کر دے گی. میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضور نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. یہ عشق دنیا، اگر آپ تھوڑا سا بیدار ہو کے سن لیں، کربلا میں جتنے افراد آئے مقابلے پر کس محبت میں آئے تھے؟ حکومت چاہیے کسی کو رائے کی، خزانہ چاہیے کسی کو، دولت چاہیے کسی کو، جس کو دنیا چاہیے تھی وہی مقابلے پہ آیا. بہت توجہ، کربلا کے میدان میں امام وقت کے مقابلے وہی آیا جسے دنیا چاہیے تھی، اور امام کے ساتھ وہ آیا جسے آخرت چاہیے تھی. لفظ بدل دوں، جن لوگوں نے
آخرت کو بیچ کر کے دنیا خریدنے میں فائدہ سمجھا وہ امام کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور جن لوگوں نے دنیا بیچ کر کے آخرت خریدنے میں فائدہ سمجھا وہ امام کے ساتھ ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر غور و فکر و تفکر کے یہ فیصلے ہوئے ہیں۔ تاریخ کربلا گواہ ہے، عمر سعد کو جب رائے کی حکومت کا پروانہ دیا گیا کہ قتل حسین کو جاؤ تمہیں رائے کی حکومت دی جائے گی، پوری رات ٹہلا ہے، پوری رات ٹہلا ہے۔ کیا کریں؟ حکومت رائے لے لیں، قتل کرنے جائیں، جہنم میں جائیں گے، پتہ ہے قتل کرنے میں جہنم ہے، معلوم ہے، گناہ ہوگا معلوم ہے، مگر یہاں جو کچھ ہوگا قتل کرنے میں وہ سب آخرت میں ہوگا، یہاں نہیں ہوگا جو سزا ملنے والی ہوگی۔ یہ نگد جو مل رہا ہے وہ رائے کی حکومت ہے۔ بڑا عجیب سا لفظ استعمال کرتے ہیں ہماری قوم کے بعض افراد کہ مولانا دنیا میں ملنے والا نگد ہے، وہاں کا ادھار ہے۔ تو بھیا نگد لو، ادھار دیکھی جائے گی۔ اب جن کی نگاہوں میں چند دن کی دنیاوی نعمتیں نگد اور آخرت کا انعام ادھار ہوتا ہے، اور نگد کی لالچ میں آخرت کو بھول جاتے ہیں، وہ حسین کے مقابلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر جن کی نگاہوں میں وہ آخرت کا ملنے والا کچھ دن بعد والا انعام زیادہ قیمتی ہوتا ہے، وہ دنیا قربان کر کے اسے خرید لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی رات بھر ٹہلتا رہا، کدھر جائیں، دنیا کی آخرت، دنیا کی آخرت، ادھر یا ادھر، کیونکہ دل میں حب دنیا تھا، لہذا آخری فیصلہ دنیا کے فیور میں ہو گیا۔ دیکھا جائے گا وہاں کی، پہلے یہ حکومت لو۔ اسی سرزمین کربلا پر ایک اور مفکر دکھائی دیا، ایک اور فکر کرنے والا انسان نظر آیا، وہ بھی رات بھر ٹہلا، وہ بھی رات بھر ٹہلا، ادھر دنیا ادھر آخرت۔ دنیا اپنی تمام تر نعمتوں کے ساتھ میرے پاس موجود ہے، ادھر آخرت ہے جہاں تلواریں ہیں، موت ہے، گلا کٹ جائے گا، ختم ہو جائیں گے، جائیں کدھر؟ رات بھر دنیا آخرت درمیان میں ٹہلتے ٹہلتے فیصلہ ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں عشق شہزادی زہرا تھا، آخرت سے لگاؤ تھا، آخری فیصلہ ہوا دنیا کو ٹھوکر مارو، چلو آخرت کی طرف۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ منزل آزمائش اور امتحان پر فیصلہ ادھر ہوا جدھر محبت تھی۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت تھی اس نے دنیا چن لی، جس کے دل میں آخرت کی محبت تھی اس نے آخرت چن لی۔ ایک کو عمر سعد کہا، دوسرے کو حر کہا گیا۔ یہ حر ہو گیا جس نے دنیا ٹھکرائی، آخرت اپنا لی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ محبت دنیا انسان کو گمراہ کر دیتی۔ محبت ہو تو آخرت کی ہو کہ جہاں اسے ہمیشہ رہنا، مگر ہاں وہاں کی محبت قربانی مانگتی ہے، وہاں کی محبت ایثار کا مطالبہ کرتی ہے، وہاں کی محبت قربانیوں کا مطالبہ ہے۔ کس بات کی قربانیاں؟ آسان لفظوں میں کہہ دوں، اپنی خواہشات کی قربانیاں۔ میں نے کہا بات ہوئی تھی یہ کہ جن کی نگاہوں میں دنیا قیمتی ہے، آخرت حقیر ہوتی ہے، وہ شخص محترم ہے جو زیادہ تر دنیا کے علم دے، وہ آدمی معمولی ہے جو احکام و قرآن و تعلیم آخرت دے۔ حالانکہ ایک بات میں کہتا ہوں اس موقع پر کہ علم کو علم دنیا اور علم دین میں نہیں بانٹتا، کیونکہ ہر وہ علم جو خدا تک پہنچا دے وہی علم دین کہلائے گا۔ اب اگر کوئی قرآن رٹ کر کے بھی خدا تک نہ پہنچ پائے اور نہ پہچان پائے تو ایسے علم کا فائدہ نہیں۔ اور ایک
انسان علم سائنس اس نے حاصل کیا اور سائنٹسٹ بن گیا اور اپنے اس سائنس کے علم کے ذریعے خدا کو پہچان گیا. اس عنوان سے اگر میں آج کسی چیز کو بنا پا رہا ہوں تو میرے دماغ کا کمال ہے, مگر جس نے میرے دماغ کو بنایا وہ تو خالق ہی ہے. جس نے میرے دماغ میں اتنی طاقت رکھی ہے وہ کون ہے؟ اس کا مطلب وہ ہم سے بہت بڑا ہے. اگر علم وہاں تک پہنچا دے تو فائدہ مند ہے, نہ پہنچائے تو کوئی بھی وہ فائدہ مند نہیں ہے. اور ایک بات اور واضح کر دوں, ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر فضل علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد. جو یونیورسٹی قائم کی تھی اپنے زمانے میں, جو کلاسیں چل رہی تھیں آپ کی, جو درس ہو رہے تھے آپ کے, روایتیں کہتی ہیں تقریباً 4000 سے زیادہ افراد ہوتے تھے لکھنے والے خالی. چھٹے امام بولتے تھے. اور بھی کمال کی بات ہے صاحب, 200-400 آدمی جمع ہو جائیں تو آواز پہنچانے کے لیے اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اس زمانے میں مائک تو تھا نہیں. اگر 4000 لوگ ایک وقت میں بیٹھے سن رہے ہوں تو ہر ایک تک اپنی آواز کو پہنچا لینا, یہ تھا وہ اختیار امامت کہ جو اپنی آواز پہنچانے کے لیے کسی آلے کا محتاج نہیں ہے, کیونکہ یہ آلات جس طریقے سے آواز کو کیچ کر کے اور پھر اسے الیکٹرک میں چینج کر کے اور پھر وہاں تک پہنچاتے ہیں, سارا کام یہ کرتے ہیں, یہ سب چیزیں امام کے اشارے پر مسخر ہیں. اگر امام کا حکم ہو جائے, ہوا خود جہاں تک چاہیں گے آواز پہنچائے گی, وہ آلے کے محتاج نہیں ہے. اب وہاں جو علم دیا جاتا تھا تو کیا فقط علم قرآن ہوتا تھا؟ کیا فقط علم احکام ہوتا تھا؟ نہیں, کائنات کا ہر علم یہاں مل رہا تھا, دنیا کا ہر علم یہاں آنے والے لے رہے تھے. اس کا معنی یہ ہے, دیکھیں بات وہی کہنا چاہوں گا, اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اپنی تنگ نظری کی بنیاد پر علم قرآن کو فقط علم دین میں محدود کر دیا, ورنہ سچائی تو یہ ہے کہ قرآن کے اندر ہر علم ہے. یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, قرآن خود کہہ رہا ہے بھائی, کوئی بھی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو. اب یہ ہماری کم علمی ہے کہ ہم قرآن میں سے سائنس کے قانون نہیں نکال پائے, یہ ہماری کم نظری تھی کہ ہم قرآن سے میتھ کے اصول نہیں نکال پائے, یہ ہماری کم نظری تھی کہ ہم نے قرآن سے میڈیکل سائنس کے قانون نہیں اخذ کیے. لکھا سب کچھ ہے, موجود سب ہے. اچھا مجبوری کیا تھی ہماری؟ مجبوری یہ تھی ہے تو اس میں سب کچھ. اب کوئی ٹیچر ایسا کہاں سے لائے جو سب کچھ جانتا ہو؟ بھئی کتاب میں سب لکھا ہوا ہے, صاحبان فہم بیٹھے ہوئے ہیں. آج دنیا میں کوئی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا اسکالر کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا پروفیسر کیوں نہ ہو, کائے کچھ گنے چنے سبجیکٹس میں, صحیح ہے, کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, اس سبجیکٹ سے جہاں کا ماہر ہے وہ, اسی ایکسپرٹ سے, اور جو ہسٹری کا ایکسپرٹ ہو اس کے سامنے آپ کیمسٹری کی بک لے کر کے آ جائیے, سر سمجھا دیجئے, بھگا دے گا. میرا سبجیکٹ نہیں, نکلو یہاں سے جاؤ, ہے نا, سیدھی سی بات ہے. سر آپ تو فزکس کے بہت اچھے پروفیسر ہیں, جغرافی سمجھا دیجئے, ہو جائے گا. نکلو یہاں جلدی سے, میرا ٹاپک نہیں ہے, میرا موضوع نہیں ہے. میں کتنا ہی اچھا کسی سبجیکٹ ہو, کسی ایک سبجیکٹ میں ہوگا, چاہے چند سبجیکٹس کا ماہر ہوگا,
کوئی روئے زمین پر جتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے اسکالر ہیں، کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سارے علوم کا ماہر ہوں، مگر ہاں صرف وہ ہستیاں جنہیں خدا علم دے کر کے بھیج رہا ہے، جنہیں خدا نے علم عطا کیا ہے۔ بھائی تو سارا علم اس کے پاس ہے، اس نے سارا علم انہیں دے رکھا ہے، اور وہ سارا علم قرآن کے اندر جمع ہے۔ اسی لیے ضروری ہے قرآن سمجھنے کے لیے اپنا معلم نہ بناؤ، اللہ کا بھیجا معلم، اس سے سیکھا کرو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جسے اللہ نے معلم بنا کے بھیجا ہے، اور اسی لیے ضروری ہے جب تک قرآن جیسی کتاب رہے اس کو سکھانے والا کوئی ویسا معلم بھی رہے، ورنہ اس دور کے انسان کو شکایت کا موقع ملے گا، مالک ہمارے دور میں کتاب تو تھی، معلم کہاں تھا جو ہم سیکھتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بہرحال بات یہاں سے آ گئی کہ بہتر انسان وہ ہوگا جو انسان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔ حضور فرماتے ہیں بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بات یہاں سے ہم لوگ جو ہے اکثر اس کا الٹا کر دیتے ہیں، قرآن سکھانے والے کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، باقی علوم والے کو ایکسپرٹ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ہماری پستی کی سبب کی وجہ ہے، یہی ہمارے تنزلی کے اسباب ہیں کہ ہم نے جسے اہمیت دینی تھی اسے نہیں دی، اور اس کو اس کے مقام پہ نہیں رکھا۔ یہ حقدار کو حق نہ دینا ظلم کہلاتا ہے، جس کا جو مقام ہے اس کو وہاں پہ نہ رکھنا ظلم کہلاتا ہے۔ عدل کی تعریف یہ ہے وضع الشیء علی محلہ، ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھو، یہ عدل کہلاتا ہے۔ وضع الشیء علی غیر محلہ، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ جب معلم قرآن کو زیادہ احترام دینا تھا ہم نے نہیں دیا، اس کا مطلب ہم نے ظلم کیا ہے، اور جب ظلم کیا ہے تو مجھے معاف کیجیے گا، ظلم کرنے والا حسینی نہیں ہو سکتا۔ ظلم کرنے والے کے لیے ہدایت کے راستے خدا بند کر دیتا ہے، ظلم کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ لہذا ہمیں ظلم سے بچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام ظالموں میں آ جائے اور اس کی بنیاد پہ عشق حسین ختم ہو جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد اور ہمارا تو یہ حدیثیں میں نے صرف چند عرضیں پیش کیا خدمت میں۔ اگر ہم نے مولا کائنات سے پوچھا یا علی آپ بتائیں آپ کے اعتبار سے بہتر انسان کون ہوگا، مولا فرماتے ہیں خیرکم من اخرج الحرص عن قلبہ وعصا ہواہ فی طاعت ربہ۔ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے دل سے لالچ نکال دے۔ بھائی کائنات کے امیر کا دیا ہوا فارمولہ ہے، چاہے آپ مانیں نہ مانیں میرا کام بیان کر دینا ہے۔ نگاہ مولا علی میں اچھا وہی ہوگا جو لالچی نہ ہو۔ جب دل سے لالچ نکالو گے تو مولا علی کی نظر میں اچھے کہلاؤ گے۔ بات پھر وہیں آئے گی، یا حب دنیا لے آئی حق کے مقابلے میں، یا کہہ دے دنیا کی لالچ لے آئی حق کے مقابلے میں۔ جن کی یہاں لالچ تھی، حرص تھا، مال دنیا جمع ہو جائے، دولت آ جائے، خزانہ آ جائے، حکومت آ جائے، وہ ہمیشہ حق کے مقابلے میں آ گئے۔ اور یاد رکھیں باطل قوتیں جب بھی حق کے مقابلے میں سفارہ ہوتی ہیں تو سب سے پہلے لالچی افراد خریدے جاتے ہیں، سب سے پہلے لالچی لوگ خریدے جاتے ہیں، چاہے وہ مارکہ صفین کی بات ہو یا مارکہ کربلا کی بات ہو۔ دشمن نے سب سے پہلے پہچانا اس میں لالچی کتنے ہیں، کہا اچھا یہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، تو بس تھیلیاں بھیج دو ختم ہو جائے گا مسئلہ۔
اس کا مطلب یہ ہوا جو انسان چند تھیلیوں میں بک جاتا ہو وہ اچھا آدمی نہیں ہوتا، تو حسینی کیسے ہوگا؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ اور آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ جو درہم و دینار میں اپنا سودا کر دے وہ حسین والا نہیں ہو سکتا۔ حسینیت کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ اسے کوئی دنیاوی خزانے سے نہ خرید پائے۔ حکومتوں کے خزانے خالی ہو جائیں حسین والا نہ بکے، مملکتیں ختم ہو جائیں حسین والا نہ بک سکے، حکومتیں عاجز آ جائے خریدتے خریدتے، آخر کہنا پڑے صاحب یہ کتنا بیش قیمتی ہے جو بکتا ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔